معاویہ اور قیس ابن سعد، خطوط کا وہ کھیل جو تاریخ بدل سکتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان جنگ صفین سے پہلے ایک ایسی جنگ ہوئی جس میں نہ تلوار اٹھی اور نہ خون بہا، بس قلم اور الفاظ کی جنگ ہوئی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت میں دو دور گزرے ہیں، ایک جنگ نہروان سے پہلے، دوسرا جنگ نہروان کے بعد۔ جنگ نہروان سے پہلے کے بارے میں مختلف کتابوں میں آپ کو پڑھنے کے لیے مل جائے گا، لیکن جنگ نہروان کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو زیادہ بیان نہیں کیا گیا۔ یہ کتاب الغارات آپ کی اسی مظلومانہ زندگی کو بیان کرتی ہے کہ جس میں معاویہ نے آپ پر مختلف طریقوں سے ظلم کیا ہے۔ کیا ہوا تھا جنگ نہروان کے بعد؟ اگر آپ کو امام علی علیہ السلام کی اس زندگی سے جو جنگ نہروان کے بعد گزری ہے دلچسپی ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور پہنچائیں ان ویڈیوز کو ہر شیعہ تک تاکہ وہ جان سکیں کہ امام کے ساتھ جنگ نہروان کے بعد کیا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی ہاں، یہ گمشدہ تاریخ ہے قیس ابن سعد جو مصر کے گورنر تھے اور معاویہ کی آنکھوں کے ایسے کانٹے بنے کہ اس نے انہیں دھوکے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن قیس ابن سعد نے جوابی چال چلی اور وہ تاریخ کا حصہ بن گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی دنیا سیاسی کشمکش میں گھر گئی تھی۔ سال 656 عیسوی خلافت عثمان کے بعد اس خلافت کا عہدہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچا۔ مسلمانوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، لیکن معاویہ نے جو عثمان کی خلافت میں شام کا گورنر تھا اس نے انکار کر دیا۔ ایک طرف معاویہ شام کا چالاک حکمران، دوسری طرف قیس ابن سعد مصر کا دلیر گورنر، اور درمیان میں خطوط کا وہ کھیل جو خلافت کے تخت کو ہلا سکتا تھا۔ کیا معاویہ اپنے خط کے ذریعے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بنائے ہوئے گورنر کو اپنا دوست بنا لے گا، یا قیس ابن سعد معاویہ کی شیطانی چال کو ناکام کر دیں گے؟ آج ہم تاریخ کے ان لمحات کو کھولیں گے جہاں ہر لفظ ایک دھوکہ تھا اور ہر جواب دھمکی تھی۔ تیار ہو جائیں کیونکہ امام علی علیہ السلام کی گمشدہ تاریخ کا یہ حصہ آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ یہ بات ہے جنگ جمل سے کچھ پہلے کی، جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفے کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ اس وقت قیس ابن سعد مصر کے گورنر تھے جو شام کے قریب تھا، اور یہی بات معاویہ کے لیے بڑا خطرہ بن چکی تھی۔ آپ خود سوچیں، ایک طرف امام علی علیہ السلام عراق کی طرف سے اپنی فوج کے ساتھ اور دوسری طرف قیس ابن سعد اپنی فوج کے ساتھ مصر کی طرف سے شام پر اگر حملہ کریں تو کیا ہوگا؟ وہ دونوں طرف سے پھنس جائے گا۔ انہی چیزوں کی وجہ سے معاویہ کے دل میں خوف طاری تھا، اور اس خوف کی وجہ سے اس کے ذہن میں ایک شیطانی چال آئی۔ معاویہ نے قلم اٹھایا اور ایک خط قیس ابن سعد کے لیے لکھا۔ اس نے حضرت عثمان کے قتل کا الزام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر لگایا۔ پھر قیس ابن سعد سے کہا، ہمارے ساتھ مل جاؤ اور خون عثمان کا بدلہ لو۔ کیا آپ جانتے ہیں قیس ابن سعد کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے معاویہ نے ان کو کس طرح کی رشوت دی؟ سنیں، معاویہ نے کہا کہ اگر میں علی سے جیت گیا تو تمہیں میں پورے عراقین کا حاکم بنا دوں گا۔ عراقین پورے عراق اور ایران کے ایک بڑے حصے کو کہا جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ حجاز کا اختیار میں تمہارے کسی رشتہ دار کو دے دوں گا جس کو تم چاہو، اس کے علاوہ اور جو بھی کچھ مانگو گے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ معاویہ نے اپنی چال چل دی۔ اسے آپ رشوت کہیں، دھمکی کہیں، یا دونوں ایک ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ اب رشوت کی یہ چال قیس ابن سعد کی طرف آ پہنچی تھی۔ قیس نے خط پڑھا اور سوچا کہ معاویہ کو ابھی اپنے دل کی بات نہیں بتانی چاہیے۔ قیس ابن سعد نے بھی ایک چال چلی اور جواب میں لکھا، میں قیس عثمان کے قتل سے بری ہوں اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے قتل میں شامل ہونے کی مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے، اور یہ جو تمہاری درخواست ہے اس پر مجھے سوچنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد معاویہ کو تسلی دی کہ تم میری طرف سے حملے کا خوف نہ کرو۔ قیس ابن سعد کا یہ جواب معاویہ کے لیے ایک پہیلی بن کر رہ گیا اور دیوانوں کی طرح سوچتا رہا، قیس کی کیا مراد ہے؟ کیا وہ میرے ساتھ ہے یا میرے ساتھ نہیں ہے؟ اس سوچ کی وجہ سے معاویہ کا دماغ چکرا گیا اور معاویہ کو لگنے لگا کہ قیس مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ معاویہ نے دوسرا خط لکھا اور غصے میں کہا، میں وہ نہیں جو تیری فریب آمیز باتوں میں آ جاؤں، اور پھر دھمکی دیتے ہوئے لکھا، میری بات مان لو،
اگر میری بات مان لو گے تو میری دی ہوئی رشوت تمہیں بہت فائدہ پہنچائے گی۔ اس کے بعد معاویہ کہتا ہے ورنہ میں پیدل اور سوار فوجیوں سے مصر کو بھر دوں گا۔ یہی کھیل معاویہ کھیلنا چاہ رہا تھا۔ قیس ابن سعد نے جب معاویہ کا خط دیکھا تو فیصلہ کیا کہ اب معاویہ کو اپنا حقیقی جواب دینا چاہیے۔ لکھتے ہیں کہ تعجب ہے کہ تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے اور اس شخص کی اطاعت سے نکالنا چاہتا ہے کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پسند کرتے تھے اور جو خلافت کا سب سے بڑا حقدار ہے، جس کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جو ہدایت یافتہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور تو چاہتا ہے کہ میں تیری اطاعت کروں، جو خلافت کے لیے نالائق، باطل پرست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ دور ہے۔ پھر قیس ابن سعد معاویہ کی ساری دھمکیوں کا ایک جواب لکھتے ہیں، میں تجھے نہیں روکوں گا، اگر تو اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے۔ جب یہ خط معاویہ کے پاس پہنچا تو کسی تلوار سے کم نہ تھا۔ معاویہ نے جب یہ خط دیکھا تو وہ مایوس ہو گیا۔ قیس کی قابلیت اس کے لیے بہت زیادہ خطرہ تھی۔ اگر قیس ابن سعد کی جگہ مصر کا کوئی اور گورنر ہوتا تو شاید معاویہ کے لیے آسان ہوتا، لیکن معاویہ بھی کہاں ماننے والا تھا۔ خرافات تو اس کے ذہن میں ایسے چلتے رہتے ہیں جیسے خرافاتوں کا اڈا ہو۔ اس نے شام کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی ٹھانی۔ پہلا خط جو نرم لہجے میں لکھا ہوا تھا وہ پڑھ کر سنایا، اور قیس ابن سعد کا دوسرا خط جعلی بنوایا جس میں یہ لکھا کہ معاویہ کی قیس نے بیعت کر لی ہے اور عثمان کے قاتلوں سے جنگ لڑنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ جعلی خط میں لکھوایا کہ قیس مصر کا مال اور لشکر جنگ کے لیے ضرور بھیجے گا۔ یہ سن کر شام کے لوگ معاویہ کے فریب میں آ گئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ فریب جو معاویہ نے شام کے لوگوں کو دیا تھا زیادہ دیر چل سکتا تھا؟ معاویہ کا یہ جھوٹ کیا معاویہ کو اس کی کامیابی تک پہنچا سکتا تھا، یا قیس ابن سعد اس کی اس شیطانی چال کو ناکام کر دیں گے؟ تاریخ کے اس موڑ پر یہ خط و کتابت ایک دھماکہ تھا۔ ایک جعلی خط کی وجہ سے پورے شام میں خبر پھیل گئی کہ معاویہ کی قیس ابن سعد نے بیعت کر لی ہے۔ شام سے اڑتی ہوئی یہ خبر جاسوسوں کے ذریعے کوفے تک پہنچی کہ قیس ابن سعد نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ فوراً اپنے بیٹوں امام حسن، امام حسین، محمد حنفیہ اور اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر کو بلایا۔ یہ ساری بات جب سامنے آئی تو امام علی علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ اب کیا کیا جائے۔ دوستو، امام علی علیہ السلام کی اس گمشدہ تاریخ کو سننے میں اگر آپ کو دلچسپی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر ضرور کریں۔